شکر ہے تیرا خدایا، میں تو اس قابل نہ تھا۔ حامدا ومصلیا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس۔ انا انزلنا، بے شک ہم نے نازل کیا، الیکا اے محبوب آپ کی طرف، الکتاب کتاب کو، بالحق حق کے ساتھ، لتحکم بین الناس تاکہ آپ فیصلہ فرمائیں، بین الناس لوگوں کے درمیان، بما اراک اللہ اس چیز سے جو اللہ نے آپ کو دکھلایا، ولا تکن اور نہ ہو آپ، للخائنین خیانت کرنے والوں کے لیے، خصیمہ طرفدار، جھگڑا کرنے والے۔ یہ جو دو رکوع ہیں، انا انزلنا الیک الکتاب اور اس سے اگلا ولولا فضل اللہ علیک والا، یہ دونوں رکوع اللہ کریم جل شانہ نے ایک واقعے کی صورت کے اندر نازل فرمائے ہیں۔ ایک واقعہ اس کا شان نزول ہے، اگر وہ واقعہ آپ حضرات سماعت کر لیں، سمجھ لیں، تو پھر ان دونوں رکوعوں کو سمجھنا انتہائی آسان ہو جائے گا۔ مدینہ طیبہ کے اندر ایک خاندان تھا، بنو ابیرک خاندان، مدینہ کے اندر رہنے والا۔ ان میں سے ایک آدمی، اس کا نام تھا بشیر، اور ایک روایت کے اندر اس کا نام توما بھی ہے، اور ایک روایت کے اندر اسے ابن ابیرک بھی بس کہہ دیتے ہیں۔ تو ترمذی شریف اور حاکم کی جو روایت ہے اس کے اندر اس کا نام بشیر ہے۔ منافق تھا مدینہ کے اندر، بنو ابیرک خاندان کا۔ اب اس منافق نے ایک انصاری صحابی رسول تھے حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی چوری کی۔ ان کے گھر کے اندر اس نے نقب لگا کر ان کے گھر سے آٹا چرا لیا۔ چونکہ جب مدینہ کے اندر ابتدائی طور پر صحابہ آئے تو اس وقت بے سر و سامانی کا عالم تھا، کچھ تھا نہیں۔ تو اگر ملک شام سے کوئی قافلہ کوئی سامان لے کر آتا تو فوراً اسے خرید لیتے، مہمانوں کے لیے یا اپنے لیے۔ تو حضرت رفاعہ نے ایک بوری خریدی آٹے کی، اپنے گھر کے اندر رکھی۔ کسی طریقے سے بشیر کو پتہ چلا تو اس نے نقب لگا کر، جو دیوار کے نیچے سے نقب لگائی جاتی ہے، وہ نقب لگا کر وہ آٹے کا جو تھیلا تھا اس نے چرا لیا۔ اب قدرت خداوندی تھی۔ اب صبح کو جب اٹھے حضرت رفاعہ تو انہوں نے یہ سارا ماجرا دیکھا، تو اپنے بھتیجے حضرت قتادہ بن نعمان انہیں کہنے لگے کہ یار یہ واقعہ ہو گیا میرے ساتھ، اس کی تفتیش کریں۔ تفتیش کرتے رہے تو تفتیش سے یہ پتہ چلا کہ رات بشیر کے گھر کے اندر چولہا جل رہا تھا۔ تو انہوں نے ہی چرایا ہوگا، اپنا کھانا وغیرہ بنایا، انہوں نے آٹا بھی انہوں نے چرایا۔ تو اب حضرت رفاعہ اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ذہن کے اندر یہ بات پختہ ہو گئی کہ ہماری چوری بشیر نے کی ہے۔ اب اس بشیر نے کیا کیا؟ اب اس نے وہ آٹے کا تھیلا ایک یہودی کے پاس امانت رکھوا دیا۔ اب جب تفتیش کرتے ہوئے یہ بشیر پکڑا گیا تو اس نے کہا بھئی میں نے نہیں اٹھایا، مجھے تو نہیں پتہ، فلاں یہودی کے پاس چلتے ہیں، اس کے پاس ہوگا۔ وہ بھی اس نے اس طرح کیا کہ اس میں سے ایک سوراخ کر دیا، اس آٹے کے تھیلے میں سے سوراخ کر دیا۔ وہ سوراخ میں سے تھوڑا آٹا گرتا گیا، وہ یہودی کے گھر تک پہنچ گیا۔ اب وہ نشان چھوڑ دیا، تو اب یہ کہنے لگا میرے پاس نہیں ہے، میں بھی تمہارے ساتھ تلاش کرتا ہوں، چلو۔ اب اس نشان کو دیکھتے اس یہودی کے گھر کے اندر لے گئے، کہنے لگا جی اس نے چرایا تمہارا آٹا، وہ یہودی پر الزام لگا دیا۔ اب اس یہودی کو پتہ چلا تو وہ تلوار لے کر باہر آ گیا، کہنے لگا خبردار میرا کسی نے نام لیا تو میں اس کا سر اڑا دوں گا اس تلوار کے ذریعے۔ اب اس یہودی نے قسم اٹھائی
کہنے لگا کہ یہ تو میرے پاس اس بشیر نے وہ امانت رکھوایا ہے، یہ میں نے تو نہیں چرایا۔ اب یہ کیس آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس کے اندر گیا، تو اب ادھر سے جو بشیر منافق تھا، اس کے خاندان کے لوگ آ گئے، انہیں پتہ تھا کہ اگر بشیر پر یہ چوری ثابت ہو جاتی ہے تو ہمارے پورے خاندان کی ذلت ہے۔ تو اب اس نے کیا کیا، ان خاندان والوں نے آ کر نا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہ شور مچانا شروع کر دیا، بھی دیکھو یہ آپ کا آٹا فلاں گھر سے ملا ہے، وہ آپ کا چور ہے، یہ بشیر چور نہیں ہے، اگر یہ چور ہوتا تو ہمیں کیا حرج تھا، ہم چور کو آپ کے حوالے کر دیتے، لیکن جب ملا اس کے گھر سے ہے تو آپ اپنے صحابہ کو روکیے کہ وہ بشیر کا نام نہ لیں۔ وہ یہودی کو پکڑے اور اسی کا ہاتھ تم کاٹو۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اس یہودی کو ایسا فرمایا بھی تو نے چرایا آٹا؟ کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے نہیں چرایا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ظاہری طور پر کچھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ملان انہی کے ساتھ تھا ظاہری طور پر، چونکہ ابھی وہ کبھی دلائل سے ثابت نہیں ہو رہا تھا بشیر کا نام، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی حضرت قتادہ کو حضور نے ارشاد فرمایا کہ قتادہ تم نے خام خواہ الزام لگا دیا بشیر پر، حالانکہ یہ تو ثابت ہوا ہے اس سے یہودی کے پاس سے۔ اب حضرت قتادہ بن نعمان بڑے پریشان ہوئے اس بات سے کہ یہ میں کیا کر بیٹھا ہوں۔ اب انہوں نے جا کر بتلایا حضرت رفاع کو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ حضرت قتادہ بھی بڑے، حضرت وہ رفاع وہ بھی بڑے پریشان ہوئے کہ یار یہ معاملہ ہم حضور کے پاس لے کر ہی نہ جاتے تو بہتر تھا، بس ویسے ہی اپنے آپ بس ختم کر لیتے۔ اب اللہ کریم جل شانہ نے ان دو رکوعوں کو نازل فرمایا اور اس کے اندر یہ بات بالکل واضح فرما دی کہ آپ کا چور وہ یہودی نہیں ہے، وہ یہودی بری ہے، آپ کا جو چور ہے وہ بشیر ہے، آپ اسی کو پکڑیے، منافق ہے، اسی نے چوری کی ہے آپ کی۔ اب وہ پکڑا گیا۔ اب جب اللہ کریم جل شانہ نے بالکل دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا، کون چور ہے اور کس پر الزام لگایا جا رہا ہے، تو اب بشیر کو اس بات کا علم ہوا کہ اب پکڑا میں گیا ہوں، اب میرا ہاتھ کاٹیں گے، جو چوری کا سزا ہے، چوری کی سزا مجھے ملے گی۔ اب اس بشیر نے کیا کیا، یہ مدینہ چھوڑ کر مکہ کے اندر جا ملا مشرکین کے ساتھ، ان کے پاس چلا گیا اور وہاں پر بھی جا کر یہ مکہ کے اندر بھی جو عادت ہوتی ہے وہ چھوڑتی نہیں ہے۔ اب اس نے پھر چوری کرنے کے لیے کسی گھر کے اندر نقب لگائی، نقب لگا رہا تھا کہ وہ دیوار اس کے اوپر آ کر گر گئی، وہیں دب کر یہ مر گیا، اس کا معاملہ ختم ہو گیا۔ تو اللہ کریم نے فرمایا انا انزلنا الیک، بے شک ہم نے نازل کیا آپ کی طرف الکتاب، کتاب کو، بالحق، حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، لتحکم بین الناس، تاکہ آپ فیصلہ فرمائیں لوگوں کے درمیان، بما اراک اللہ، اس چیز کے ذریعے جو اللہ نے آپ کو دکھلا دیا، اللہ نے آپ کو سمجھا دیا، بتلا دیا۔ ولا تکن، نہ ہو آپ، للخائنین، خیانت کرنے والوں کے لیے، خصیمہ، طرفدار۔ اب خیانت کرنے والا تو ایک آدمی تھا، بشیر تھا، لیکن یہاں پر کہا گیا خائنین، جتنے بھی خیانت کرنے والے ہیں۔ تو اب وہ تو ایک آدمی تھا لیکن اس کا ساتھ دینے والا پورا کنبہ قبیلہ تھا، اس کا خاندان تھا، تو گویا سارے اس کے اندر ملوث ہوئے۔ تو کہہ دیا گیا ولا تکن للخائنین خصیمہ، اے محبوب نہ ہو آپ خیانت کرنے والوں کے لیے جھگڑا کرنے والے، ان کی طرف سے آپ طرفدار نہ بنیں۔ واستغفر اللہ، اور اللہ سے معافی طلب کیجیے، استغفار طلب کیجیے، بخشش طلب کیجیے۔ اس کے اندر دونوں معنی ہیں، ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ آپ بخشش طلب کیجیے اپنے لیے، اور دوسرا یہ معنی کہ آپ بخشش طلب فرمائیے ان کے لیے جنہوں نے ان لوگوں نے جنہوں نے جھوٹ بولا، خام خواہ طرفداری کی، آ کر بشیر کی انہوں نے آ کر ساتھ دیا، آپ ان کے لیے آپ استغفار طلب کیجیے اللہ سے۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ وہ غفور الرحیم ذات ہے، معاف کرنے والی ذات ہے، رحم کرنے والی ذات ہے۔ ولا تجادل عن الذین یختانون انفسہم، لا تجادل، آپ نہ جھگڑا فرمائیے، عن الذین، ان لوگوں کے متعلق، یختانون، جو خیانت کرتے ہیں، انفسہم، اپنے آپ سے، جو اپنے آپ سے خیانت کرتے ہیں، آپ ان کے ساتھ آپ جھگڑا نہ کیجئے۔
یہ جو بشیر ہے یہ اس کے خاندان والوں کو بھی یہ کہا گیا کہ اس نے اپنے آپ کے ساتھ خیانت کر رکھی ہے، آپ اس کی طرف سے جھگڑالو نہ بنیں، اس کی طرف سے آپ جھگڑا نہ کریں، جو آدمی چوری کرے اسے قانون کے حوالے کر دیں۔ ان اللہ لا یحب، بے شک اللہ نہیں پسند کرتا من اس شخص کو کان خوانا، کہ جو خیانت کرنے والا ہو، دغاباز ہو، دھوکے باز ہو، خوانا، اسیما، گناہ گار ہو، اللہ اسے پسند نہیں فرماتا۔ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، یہ وہ جو بشیر منافق تھا، جو چور تھا، یہ اس کے خاندان والوں کو اللہ کریم نے خطاب فرمایا۔ یستخفون من الناس، وہ شرماتے ہیں لوگوں سے، چھپتے ہیں لوگوں سے کہ یار لوگوں کے سامنے ہماری بات آئے گی، ہم ذلیل ہوں گے اور جناب ہم تو رسوا ہوں گے لوگوں کے سامنے۔ وہ چھپتے ہیں لوگوں سے، ولا یستخفون من اللہ، وہ نہیں چھپتے اللہ سے، حالانکہ وَهُوَ مَعَهُمْ، اللہ ان کے ساتھ ہے۔ اللہ کو ہر ایک چیز کا علم، اللہ سے نہیں چھپتے، لوگوں سے چھپتے ہیں، لوگوں سے ڈرتے ہیں، ان سے اپنے رازوں کو، اس بات کو چھپاتے ہیں اور شرماتے ہیں لوگوں سے، اللہ سے نہیں شرماتے۔ وَهُوَ مَعَهُمْ، حالانکہ وہ اللہ ان کے ساتھ ہے۔ اِذْ يُبَيِّتُونَ، جب وہ راتوں کو مشورہ کرتے ہیں، یبیتون کا معنی رات کو بیٹھ کر مشاورت کرنا، جب وہ راتوں کو بیٹھ کر مشاورت کرتے ہیں، مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ، اس چیز کے متعلق، لا یرضا، جو نہیں اللہ پسند کرتا، من القول، بات، جو بات اللہ کو پسند نہیں ہے اس چیز کے متعلق یہ بیٹھ کر راتوں کو مشورہ کرتے ہیں، اللہ تو اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اور اللہ بما یعملون، جو کچھ وہ کرتے ہیں، محیطا، اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اللہ ہر ایک چیز کو گھیرنے والی ذات ہے، اللہ کو ہر ایک چیز کا علم ہے۔ انہی خاندان والوں کے متعلق، جو بشیر کے خاندان والے تھے، اس کی طرف سے آ کر انہوں نے جھگڑا کیا، اللہ کریم نے ان کے متعلق اسی آیت کا، اگلی آیت کے مبارکہ کا نزول فرمایا، ہا انتم ہاؤلا، ہا انتم، سنو، تم ہاؤلا، اور وہ لوگ، جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، تم جھگڑا کرتے ہو ان کے متعلق دنیا کی زندگی میں، فی الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی کے اندر آ کر تم نے جناب بشیر کا ساتھ دیا اور بشیر کو اس کی طرفداری کی اور اس کو تم نے پاک صاف کرنے کی کوشش کی، اس کی طرف سے تم نے جھگڑا کیا، تو فَمَن يُجَادِلُ اللَّهُ، کون ہے کہ جو جھگڑا کرے گا اللہ سے، عنہم، ان کے متعلق، یوم القیامہ، قیامت والے دن۔ دنیا کے اندر تو تم جان چھڑا لو گے، دنیا کے اندر تو تم جھوٹ بول لو گے، لیکن اللہ کے سامنے ان کے متعلق، اللہ کے سامنے قیامت والے دن کون جھگڑا کرے گا؟ اَمَّن یکون علیہم وکیلا، یہ کون ہوگا ان پر وکیل اللہ کے سامنے قیامت والے دن، کون ان کا وکیل بنے گا اللہ کے سامنے؟ وَمَن یعمل سوءا او یظلم نفسہ، حسب ترتیب اللہ کریم جل شانہ کسی جرم کا تذکرہ فرما کر اس کے بعد معافی کی ترغیب ارشاد فرماتے ہیں، ہر ایک جرم کے بعد۔ تو یہاں پر بھی رب کائنات نے وہی معافی کی ترغیب دی، وَمَن یعمل سوءا، اور جو شخص کرے برائی، برا کام کرے، او یظلم نفسہ، یا اپنے آپ پر ظلم کرے، ثم یستغفر اللہ، پھر وہ بخشش طلب کرے اللہ سے، تو یجد اللہ غفور الرحیم، وہ پائے گا اللہ کو معاف کرنے والا، رحم کرنے والا۔ یہ ترغیب دی گئی ہے، اگر تم نے اپنے آپ پر ظلم کر لیا، یہ تم نے برائی کر لی، ایک تو تم نے چوری کی اور دوسرا تم نے یہودی پر الزام لگا دیا، دوہرا جرم ہو گیا۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ تم نے اپنے آپ پر ظلم کر لیا، اب تمہیں ثم یستغفر اللہ، اللہ سے معافی طلب کرنی چاہیے، جو اللہ سے معافی طلب کرے گا، یجد اللہ غفور الرحیم، وہ اللہ کو معاف کرنے والا، رحم کرنے والا پائے گا۔ اور وَمَن یکسب اسما، جو شخص کمائے گناہ، فَإِنَّمَا، سوائے اس کے نہیں، یکسبہ، اس نے کمایا ہے اس گناہ کو، علی نفسی، اپنے آپ پر، یعنی اس گناہ کا اثر اس کے اپنے آپ پر ہوگا، اس کا گناہ اسے ہی پہنچے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ علیمہ، جاننے والی ذات ہے، حکیمہ، حکمت والی ذات ہے، گناہ کا وبال اسی پر ہے۔ اور وَمَن یکسب خطیئۃ، اور جو شخص کمائے برائی، خطا کرے، او اسما، یا گناہ کرے، ثم یرمی، پھر وہ الزام لگا دے، بھی، اس کی، بریئن، کسی بے گناہ آدمی پر، گناہ کرنے کے بعد کسی بے گناہ آدمی پر اس کی تہمت لگا دے، کسی بے گناہ آدمی پر وہ ڈال دے، فقد احتمل، پس تحقیق کہ اس نے اٹھایا ہے، بہتانن، ایک بہت بڑا بہتان،
و اسم مبینہ اور واضح گناہ، الٹا کام کیا، خود گناہ کیا پھر اس کو دوسرے پر ڈال دیا تو دوہرا گناہ ہو گیا، ایک تو کیا غلط کام اور دوسرا پھر الزام لگا دیا۔ تو اللہ کریم نے فرمایا فقد احتمل بہتانا و اسما مبینا، اس نے بہت بڑا بہتان اٹھایا ہے اور بہت بڑا گناہ، واضح صریح گناہ اس نے کیا ہے۔ فلولا فضل اللہ علیک، یہاں پر اللہ کریم جل شانہ نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ ولولا، اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ علیہ کا، اللہ کا فضل آپ پر، اے محبوب اگر رب کائنات نے غیب کی خبروں کے متعلق آپ کو مطلع نہ کیا ہوتا، آپ کو علم سے نہ نوازا ہوتا، ورحمتہ، اور اپنی رحمت سے اللہ کریم نے آپ کو نہ نوازا ہوتا، تو لہمت طائفہ، تو البتہ ارادہ کر لیا تھا ایک گروہ نے، منہم، انہی میں سے، ان یضلوک، یہ کہ وہ بہکا دیں آپ کو۔ ان بشیر کے خاندان والوں نے جمع ہو کر انہوں نے یہ ارادہ کر لیا تھا کسی طریقے سے ہم زبان نبوت سے کوئی غلط فیصلہ کروا لیں، کسی غلط آدمی پر ہم وہ الزام لگا کر اسے سزا دلوا دیں، تاکہ یہ قیامت تک یہ نبوت والا کام اس کے اندر عیب پیدا ہو جائے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا ولولا فضل اللہ، اگر اللہ نے آپ پر فضل نہ کیا ہوتا اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو ایک گروہ نے یہ ارادہ کر لیا تھا انہی میں سے، ان یضلوک، کہ وہ آپ کو بہکا دیں، کہ وہ آپ کو گمراہ کریں۔ وما یضلون الا انفسہم، نہیں انہوں نے گمراہ کیا الا انفسہم، مگر اپنے آپ کو، انہوں نے اپنے آپ کو گمراہ کر رکھا ہے۔ وہ تو یہ سمجھتے تھے نا کہ ہم مسلمانوں کو اور مسلمانوں کے نبی کو ہم گمراہ کر دیں گے، اللہ کریم نے فرمایا نہیں، کسی کو گمراہ نہیں، وما یضلون الا انفسہم، انہوں نے اپنے آپ کو گمراہ کر رکھا تھا۔ وما یضرونک، اور وہ نہیں تکلیف پہنچائیں گے آپ کو، من شیء، کچھ بھی، اے محبوب وہ آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، آپ کو گمراہ بھی نہیں کر سکتے، آپ کا کچھ بگاڑ بھی نہیں سکتے، انہوں نے اپنے آپ کو گمراہ کر رکھا ہے، حقیقت کے اندر وہ خود گمراہی کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اور نازل کیا اللہ نے آپ پر کتاب، والحکمہ، اور حکمت کی باتوں کو آپ پر اللہ کریم نے نازل فرمایا۔ وَعَلَّمَكَ، اور سکھلا دیا اے محبوب آپ کو، مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، وہ کچھ جو کچھ آپ جانتے بھی نہیں تھے، اللہ نے آپ کو اتنا علم سے نوازا، اتنا علم سے نوازا، جو کچھ آپ جانتے نہیں تھے اللہ نے سب کچھ آپ کو عطا فرما دیا ہے، آپ کو سب کچھ سکھلا دیا۔ اور وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اللہ کا فضل آپ پر عظیمہ، بہت بڑا، اللہ کا آپ پر بہت بڑا یہ فضل ہے کہ رب کائنات نے آپ کو نواز دیا، علم سے بھی نوازا، اور رب کائنات نے آپ کو غیب کی خبروں پر بھی مطلع کر دیا، آپ کو وحی کے ذریعے بتلا دیا کہ یہ چور ہے، یہ منافق ہے، یہ چور نہیں ہے، یہ بری ہے، اگرچہ یہودی ہے لیکن بری ہے۔ یہ جو تمہارے ساتھ نمازیں پڑھنے والا، تمہارے ساتھ ہر وقت اسلام کے اندر اپنے وہ دعوے دار ہے، فرمایا یہ چور ہے اور یہ منافق ہے۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم، اب جب یہ حضرت رفاعہ نے اور حضرت قتادہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ مقدمہ پیش کیا، اب بشیر کے خاندان والے جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے آپس کے اندر سرگوشیاں کرنا شروع کر دی، طرح طرح کی باتیں کرنا شروع کر دی۔ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ لا خیر فی کثیر من نجواہم، نہیں ہے کوئی بھلائی، من نجواہم، ان کی بہت ساری سرگوشیوں کے اندر، فی کثیر بہت ساری، من نجواہم ان کی بہت ساری سرگوشیوں کے اندر کوئی بھلائی نہیں ہے۔ یہ مسلمانوں کے خلاف خام خواہ کے پروپیگنڈے کرتے ہیں، مسلمانوں کے خلاف یہ تدبیریں بناتے ہیں بیٹھ کر، یہ آپس کے اندر جو سرگوشیاں کرتے ہیں ان کے اندر کوئی بھلائی نہیں ہے، بھلائی والی بات نہیں۔ الا من امرا، ہاں اس سرگوشی کے اندر بھلائی ہے، من امرا جو شخص حکم کرے بصدقۃ، کسی کو صدقے کا، خیرات کا، کسی کے کان کے اندر سرگوشی کی اور اسے ترغیب دے رہا ہے کہ جناب آپ صدقہ خیرات کریں، آپ اچھے کام کریں، آپ نیکی کا کوئی کام کریں، اس طرح کی اگر کوئی سرگوشی ہو تو اس کے اندر خیر ہوا کرتی ہے۔ او معروف، یا اچھی بات کی کوئی سرگوشی کرے، اس کو نیکی کی وہ ترغیب دے، اس کو نماز کا حکم کرے، یا اس طرح کی الگ بیٹھ کر اسے سمجھائے، اس کے اندر خیر ہوتی ہے۔ او اصلاح بین الناس، یا لوگوں کے درمیان صلح کروائے، اصلاح، لوگوں کے درمیان اصلاح کے متعلق سرگوشی کرے۔ دو بھائیوں کا آپس کے اندر جھگڑا ہو گیا، ایک بھائی کو الگ لے گیا، اس کو الگ سرگوشی کی کہ یار
تو خام خواہ پریشان ہے، تیرا بھائی تو تیرے متعلق یہ باتیں نہیں کرتا، وہ تو تیرے متعلق اچھا گمان کرتا ہے، اچھی باتیں کرتا ہے تیرے متعلق، وہ تو بہت اچھی اچھی لوگوں کے سامنے وہ باتیں کرتا ہے، لیکن تو اسے اتنا خفا ہے۔ پھر دوسرے بھائی کو لیا، اسے الگ لے گئے تنہائی کے اندر، اس کے کان کے اندر سرگوشی کی کہ یار تو ایسے ہی پریشان ہے، تیرا بھائی تو تیرے معاملات کے اندر بہت اچھا گمان رکھتا ہے، وہ تو تیرے بارے کے اندر وہ بہت اچھی سوچ رکھتا ہے۔ اس طرح کی اصلاحم بین الناس، لوگوں کے درمیان اصلاح کرانے کے متعلق اگر سرگوشی کی جائے تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، یہ خیر والی ہے۔ لیکن وہ جو لوگ آپس کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق اور مسلمانوں کے متعلق خام خواہ کی سرگوشیاں کرتے ہیں، اللہ کریم نے فرمایا اس کے اندر کوئی بلائی نہیں ہے۔ لا خیر فی کثیر، کوئی بلائی نہیں ہے فی کثیر من نجواہم، ان کی سرگوشیوں میں سے بہت ساری سرگوشیوں کے اندر، الا من امرا، ہاں مگر بلائی اس چیز کے اندر ہے کہ جو شخص حکم کرے کسی کو صدقے کا، او معروف یا اچھے کام کا، نیکی کے کام کا، او اصلاحم بین الناس یا لوگوں کے درمیان وہ صلح کروائے، اس کے متعلق اگر وہ حکم کرے تو پھر کوئی حرج نہیں۔ ومن یفعل، اور جو شخص کرے ذالک ابتغاء مرضات اللہ، یہ سب کچھ اللہ کی رضامندی کو تلاش کرنے کو، ومن یفعل، اور جو شخص کرے گا ذالک، یہ کام یعنی صدقے والا کام، کسی کو ترغیب دینا، نیکی کا حکم کرنا، لوگوں کے درمیان اصلاح کروانا، صلح کروا دینا، فرمایا جو شخص یہ کرے گا ابتغاء، تلاش کرنے کو، مرضات اللہ، اللہ کی رضا، اللہ کی رضا تلاش کرنے کو یہ کام کرے گا، فسوف نؤتیہ، ان قریب ہم دیں گے اسے اجرا عظیما، بہت بڑا اجر، ہم اسے بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ اور ومن یشاقق الرسول، اور جو شخص مخالفت کرے رسول کی، من بعد ما تبین لہ الہدی، بعد اس کے تبین، واضح ہو چکی ہے اس کے لیے ہدایت کے آ جانے کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی مخالفت کرے، اور وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اتباع کرے غیر سبیل المؤمنین، مومنین کے رستے کے علاوہ کی، جس رستے پر مومن ہے، جو قانوناً ان مومنین کا چلنے کا رستہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور رستہ نکالے، کسی اور رستے کی اتباع کرے، تو اللہ کریم نے فرمایا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، ہم حوالے کر دیں گے اس کے جو اس نے اختیار کیا، نُوَلِّهِ، ہم حوالے کر دیں گے اس کے، ما تولا، جو کچھ اس نے اختیار کیا، یعنی ہم اسے اس کے رستے پر چھوڑ دیں گے، چل بھائی جو کرتا جا۔ دو چیزیں ہیں یہاں پر، ایک تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مخالفت، اور دوسرا مسلمانوں کے طریقے سے ہٹنا، یہ دونوں چیزیں، جو آدمی یہ دو رستے اختیار کرے گا تو اللہ کریم نے فرمایا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، ہم حوالے کر دیتے ہیں اس کے جو کچھ اس نے اختیار کیا، وَنُصْلِيهِ جہنم، اور ہم داخل کریں گے اس کو جہنم کے اندر، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ انتہائی برا ٹھکانہ ہے، سات برا ہے، مصیرہ ٹھہرنے کی جگہ، وہ بری جگہ ہے۔ اب یہ جو بشیر تھا، اس نے ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، ایک مسلمانوں کے رستے سے ہٹا، تو اللہ کریم جل شانہ نے کیا سزا دی؟ جب مکہ کے اندر گیا تو وہ دیوار دوبارہ کسی اور کی نقب لگانے لگا تو دیوار اس کے اوپر آ کر گری، وہاں پر ذلیل و خوار ہو کے مرا۔ تو اللہ کریم جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کے رستے کے علاوہ کسی اور رستے پر چلے تو ہم اس کو حوالے کر دیں گے اس کے جو اس نے اختیار کر رکھا ہے، بس، وَنُصْلِيهِ جہنم، ہم داخل کریں گے اس کو جہنم کے اندر، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، انتہائی بری جگہ ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اجماع امت کے متعلق قرآن مجید فرقان حمید سے میں دلیل تلاش کرنا چاہتا تھا کہ کوئی دلیل مجھے ملے اجماع امت کے متعلق، تو فرماتے ہیں پھر میں نے قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھنا شروع کیا، ایک مرتبہ پورے قرآن پاک کو پڑھا، کوئی دلیل نہیں ملی، دوسری مرتبہ پڑھا، تیسری مرتبہ پڑھا، 50 مرتبہ، 100 مرتبہ، 200 مرتبہ، فرماتے ہیں 300 مرتبہ میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی، اس نیت سے کہ مجھے اجماع امت کے متعلق یہاں سے کوئی دلیل ملے۔ 301 مرتبہ جب پڑھا تو اس وقت فرماتے ہیں کہ اس آیت پر میرا گمان غالب ہو گیا کہ اللہ کریم جل شانہ نے فرمایا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو اتباع کرے مومنین کے رستے کے علاوہ کسی اور رستے کی، تو فرماتے ہیں کہ یہ آیت یہ اجماع امت پر بھی دلیل ہے کہ فقہ کے 4 قانون ہیں، قرآن، حدیث، اجماع امت اور قیاس، تو اجماع امت پر اللہ کریم جل شانہ نے اس آیت مبارکہ کو دلیل بھی بنایا ہے کہ مومنین کے رستے کے علاوہ